بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں نکلے گا، پس وہ 40 رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے یا 40 سال۔ پس اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے گا جو عروہ ابن مسعود کے مشابہ ہوں گے اور اسے دجال کو تلاش کر کے ہلاک کر ڈالیں گے۔ پھر لوگ 7 سال اس حالت میں گزاریں گے کہ کسی بھی دو کے درمیان عداوت نہ پائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم اوماک یا وابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ان کی طرف مدینہ سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالہ نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا، یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی، اور 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء بہترین شہید ہوں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجہ میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلہ کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور فوراً ہی بعد عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، چنانچہ اگر وہ اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے انہی کے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھلائیں گے جو ان کے حربہ میں الگ گیا ہوگا۔ حضرت ابو حذیفہ بن سید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ حاضرین نے کہا قیامت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک تم 10 حالات نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی۔ پس آپ نے یہ 10 علامات بیان فرمائی۔ دجال، دابہ یعنی دابۃ الارض جو نہایت عجیب و غریب جانور ہوگا، آفتاب کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج، اور زمین میں دھس جانے کے 3 بڑے بڑے واقعات، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور ان سب کے آخر میں ایک آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ جب سے اللہ نے ذریت آدم کو پیدا کیا دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں۔
اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ یہ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، یعنی کہ ایک آنکھ والا، حالانکہ تمہارا رب کا کانا نہیں۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت آگ ہوگی۔ پس جو شخص اس کی آگ میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ سے فریاد کرے اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور بے ضرر ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر تیرے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں، میں شہادت دوں گا۔ پس دیہاتی کے سامنے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا تو اس پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے مومنین کی آزمائش کے لیے ایک شخص پر قدرت دی جائے گی، پس وہ اس شخص کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیر کر اس کے دونوں ٹکڑے الگ الگ ڈال دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے اس بندے کی طرف میں سے اسے ابھی زندہ کروں گا، اور یہ پھر کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ فرما دیں گے اور خبیث دجال اس سے کہے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ خدا کی قسم تیرے دجال ہونے کا جتنا یقین مجھے آج ہے اتنا کبھی نہیں تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کا گزر ایک بستی پر ہوگا، بستی کے لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا، بادل بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی، حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب ان کے مویشی چرنے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ خوب موٹے اور فربا ہوں گے، ان کی کھوکیں بھری ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ زمین کا کوئی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جو اس کے پاؤں تلے نہ آیا ہو اور جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔ البتہ جس درہ سے بھی وہ مکہ یا مدینہ آنا چاہے گا، فرشتے ننگی تلواریں لیے اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈال دے گا۔ اب مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے باعث ہر منافق مرد و عورت مدینہ طیبہ سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ گندگی منافقوں کو اپنے سے اسی طرح دور کر دے گا جس طرح لوہار کی دھونکنی جس سے آگ کو ہوا دی جاتی ہے لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔